نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے سانحہ مری پر حکومتی غفلت کا مظاہرہ اور حکومتی نااہلی۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کچھ روز قبل مری میں ہونے والا سانحہ ہماری آنکھوں سے گزرا۔ ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر اس کے مناظر دیکھے اور ریڈیو پر سنا، اخبارات میں پڑھا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، تاہم ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ اب اس کے کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو تحقیقات ہو رہی ہیں۔ حکومت نے ایک 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب ہو کر آ چکی ہے اور اس کا ڈرافٹ بھی انہوں نے مکمل طور پر بنا لیا ہے اور وہ رپورٹ آ چکی ہے۔ اس میں حکومت کے جو مختلف محکمے ہیں ان کے 30 سے زائد افسران کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ تو اس سے جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ انتہائی دکھ بھری اور افسوسناک ہے۔ دراصل ہماری قوم ابھی جمہوری عمل سے گزر رہی ہے۔ جی ہاں، جمہوریت ایک مغربی طرز حکومت کا نام ہے۔ مغربی طرز حکومت، یہ اسلامی طرز حکومت نہیں ہے۔ جمہوریت ایک بیرونی دنیا کے نظام حیات کو ہماری قوم نے اپنایا ہوا ہے، اور ہمیں جمہوریت کے جو رویے ہیں، جمہوریت کی جو اقدار ہیں، ان کا حقیقی طور پر ہماری قوم کو ابھی تک علم نہیں ہوا۔ جمہوریت میں جو میں نے پڑھا ہے، جمہوریت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جی ہاں، جمہوریت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور مغربی جو دانشور تھے انہوں نے اسے جائز کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جمہوری اقدار میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا جائے تاکہ لیڈران جب عوام کے پاس جائیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے سامنے بیانات دیں، اپنی تقاریر کریں، تو وہ جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے ایسے مسائل کے حل پیش کریں جنہیں وہ نہیں حل کر سکتے، اور جب آئندہ دوبارہ الیکشن ہو تو عوام کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص تو جھوٹا تھا، فلاں شخص نے غلط کیا، فلاں شخص نے درست نہیں کیا۔ اس طرح عوام کی ایک تربیت ہوگی۔ ان کا بنیادی مقصد عوامی تربیت تھا، جھوٹ سے ان کا بنیادی مقصد عوامی تربیت تھا، اس لیے جھوٹ کو جمہوری اقدار میں جائز قرار دیا گیا۔ میری معلومات کے مطابق ڈی ٹاکیویل ایک امریکہ کے بہت بڑے دانشور ہیں، ان کی کتاب ہے امریکہ میں جمہوریت، وہ میں نے مکمل پڑھی ہے۔ یہی باتیں اس نے بتائی ہیں ڈی ٹاکیویل نے، کہ مغربی جمہوریت میں جھوٹ بولنا جائز ہے عوامی تربیت کے لیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی تک اتنے انتخابات ہی نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ 8-10 دفعہ انتخابات ہوئے ہیں، تو وہ اقوام تو عرصہ دراز سے جمہوری اقدار، جمہوری عمل سے گزر رہی ہیں، جمہوری اقدار کا مشاہدہ کر رہی ہیں، جمہوری عمل سے گزر رہی ہیں، اس لیے وہاں جمہوریت مستحکم ہے۔
وہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں سچا ہے، فلاں کا کردار اچھا ہے، فلاں شخص کام کرے گا، فلاں نہیں کرے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہم اس عمل سے نہیں گزرے، بہت کم انتخابات ہوئے ہیں، تعداد میں انتخابات تھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے عوام کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس لیے جھوٹے لوگوں کو عوام منتخب کر لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری کو دیکھ لیں کہ پورے سندھ کی گندم وہ شخص کھا گیا اور کہتا ہے کہ چوہے کھا گئے گندم کو، یعنی لاکھوں ٹن گندم کو چوہے کھا گئے۔ اندازہ لگائیں، یعنی ایسے جھوٹے شخص کو عوام منتخب کر لیتے ہیں۔ اور نواز شریف جیسا شخص جس نے پوری قوم کا خزانہ لوٹا اور لوٹ کر فرار ہو گیا، اس قسم کے لوگوں کو ہمارے عوام منتخب کر لیتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کہ موجودہ حکومت، عمران خان کی حکومت نے کیا چاند چڑھایا ہے۔ مری میں 23 افراد لقمہ اجل بن گئے، 23 قیمتی افراد ہماری قوم کے لقمہ اجل بن گئے، اور برف ہٹانے والی جو مشینری تھی وہ وہاں کھڑی کی کھڑی رہی۔ جی ہاں، برف ہٹانے والی مشینری موجود تھی لیکن وہ وہاں کھڑی تھی، عملہ غائب تھا۔ برف ہٹانے والا عملہ غائب تھا، ان کو کام پر کس نے لگانا تھا؟ حکومت نے لگانا تھا، عثمان بزدار نے لگانا تھا، وزیر اعلیٰ نے لگانا تھا، وزیر اعظم نے لگانا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ فراڈیے ہیں، اور ہماری قوم اب بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دے رہی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم جمہوری عمل سے گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، عمران خان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، عثمان بزدار نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے جھوٹ بول کر ہم سے ووٹ لیے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی طرف سے جمہوری روایات کو برقرار رکھا ہے کہ جمہوریت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تو ہمیں ادراک کرنا چاہیے، عوام کو ادراک کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ ہم کب کریں گے؟ اتنے انتخابات ہم نے دیکھ لیے ہیں، وہ بہت کم دیکھے ہیں، ایسا ایسا ہماری تربیت ہوگی تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ بوجھ دے اور وہ جھوٹے لوگوں کو منتخب نہ کرے۔ یہ تینوں جھوٹے ہیں، آصف علی زرداری بھی جھوٹا ہے، نواز شریف بھی جھوٹا ہے، اور عمران خان بھی جھوٹا ہے، عثمان بزدار بھی جھوٹا ہے، موجودہ حکومت جھوٹی ہے۔ جی ہاں، 23 افراد کو جو حکومت نہیں بچا سکی، اور مشینری وہاں پر موجود ہے، برف ہٹانے والی مشینری موجود ہے، لیکن عملہ غائب ہے، کام کرنے والا کوئی نہیں، مفت تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ان کی پوچھ گچھ کوئی نہیں کر رہا، نہ عثمان بزدار پوچھ گچھ کر رہا ہے، نہ عمران خان پوچھ گچھ کر رہا ہے، نہ دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں ان محکموں کے، وہ ان کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ 7 اور 8 جنوری کی درمیانی رات ہولناک رات تھی سیاحوں پر، کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا، چیخو پکار تھی چاروں طرف، اور لوگ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، ہنگامہ برپا تھا، اور ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ افسوس افسوس، ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ خوفناک برف باری ہو رہی تھی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو، خوفناک برف باری، اور جس میں اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی، مردان اور کراچی کے 23 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ انتظامی حکومت کی جو ہے انتہائی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات بھی وارننگ دے چکا تھا کہ حالات ایسے ہونے والے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، کسی کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، ان کو کچھ تجربہ نہیں حکومت کرنے کا، کچھ پتہ نہیں حکومت کرنے کا۔ اتنی بڑی غفلت! اگر ایسی غفلت کا مظاہرہ مغربی میں ہوتا، کسی مغربی ملک میں ہوتا، تو یہ سب کے سب محکمے فارغ کر دیے جاتے، متعلقہ وزیر کو فارغ کر دیا جاتا، جی ہاں، متعلقہ جو افسران تھے ان کو فارغ کر دیا جاتا۔ یہ تو ہماری قوم ہے جاہل، جن میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ابھی تک اس قوم کو ادراک نہیں ہو سکا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ جب تک یہ جمہوریت اس ملک میں قائم دائم ہے، جمہوریت باقی ہے، جمہوری نظام چل رہا ہے، ہمیں ادراک کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ ہم بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں، آصف علی زرداری سے دھوکہ کھایا، نواز شریف سے دھوکہ کھایا، اور اب ہم عمران خان سے دھوکہ کھا رہے ہیں، عثمان بزدار سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو سمجھ بوجھ دے اور ادراک دے، عقل و شعور عطا کرے اور سمجھ بوجھ دے اور صحیح اور غلط کی پہچان دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔